बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हाथ में एक नन्हा सा चिराग है। आप इसको एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेकर जाना चाहते हैं। दरमियान में आंगन है जहां आंधी है, तेज़ हवाएं हैं और तूफ़ान चल रहा है। आपका दिल धड़क रहा है कि कहीं ये चिराग बुझ ना जाए। माय डियर सिस्टर्स, बच्चों की तरबियत बिल्कुल इसी चिराग को संभालने जैसी है। हमें भी अपने बच्चों के नन्हे दिलों को तूफ़ानी ज़माने से बचाकर रोशनी की मंजिल तक लेकर जाना होता है। थोड़ी सी लापरवाही, ज़रा सी गफलत और चिराग बुझ सकता है, लेकिन अगर हम सब्र, प्यार और समझदारी के साथ चलें तो ये चिराग रोशनी भी देगा और आने वाली नस्लों के रास्ते भी रोशन कर देगा। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, मौसम का सुनाएं, मौसम कैसा है। अक्टूबर आने वाला है और गर्मियाँ जो है ना वो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रही और सर्दियाँ पता नहीं अपना रास्ता कहाँ भूल गई हैं कि वो अभी तक हमारे तक पहुँची ही नहीं है। वक्त हो रहा है एज यूजुअल नाश्ते का। साथ साथ आपको नाश्ता कराते हैं और साथ साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माय डियर क्वींस, बच्चों की तरबियत एक ऐसा सफ़र है जो कभी आसान नहीं होता। हम दिन रात मेहनत करते हैं, ख्वाब देखते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने, कामयाब हों, सबके दिल जीते, मगर बाज़ औक़ात हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ ही इनकी ज़िंदगी को अंधेरों की तरफ धकेल देती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी आदतें बताने जा रही हूँ जो आपके बच्चे को तबाह कर रही हैं और इन आदतों में वालिदैन का भी कितना बड़ा रोल होता है। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको आगे चल के वो 3 ख़ास वक्त भी बताऊंगी जिन लम्हों में आप अगर अपने बच्चे से कोई भी बात कहते हैं तो वो नसीहत करती हैं तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा, बल्कि दिल से मानेगा भी। और ये जो है ना वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसके जहन में नक्श हो जाएंगी आपकी बातें। और ये 3 वक्त जो है ना ये आपकी पूरी पेरेंटिंग बदल सकते हैं। साथ में जो है ना मैं आपके आगे इस्लामिक रिसर्च भी रखूँगी, इस्लामिक रहनुमाई भी रखूँगी और मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो इस बारे में क्या कहती है, और अपने ज़ाती तजर्बात को मिक्स करके आपको एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत सी यूज़फुल बातें बताऊंगी, जिससे आपके बच्चे जो है ना वो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगले जहान में भी आपके लिए जन्नत का ज़रिया बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो माय डियर सिस्टर्स, मैं अपनी नई आने वाली बहनों को खुशामदीद कहती हूँ। शहज़ादस्तान स्क्रीन में आप सुन रही हैं शहज़ादस्तान स्क्रीन, और यहाँ पर होती हैं दिल की, दुख की, सुख की बातें। और यहाँ पे आने वाला हर दिल मलका है और हर दिल बहुत प्यारा है और हम एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटती हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महफिल का हिस्सा ज़रूर बनिए। इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि आपका एक क्लिप रहेगा नहीं जाएगा और आपका एक क्लिक जो है ना वो आपको इस प्यारी सी और खूबसूरत महफिल का एक खूबसूरत सा हिस्सा बना देगा और आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। बच्चों की सबसे पहली और सबसे बैड हैबिट जो होती है ना वो होता है लाइंग हैबिट, यानी झूठ बोलना। झूठ बोलना एक आम आदत है जो अक्सर बच्चों में नज़र आती है। बच्चे झूठ इस वक्त बोलते हैं जब वो सच बोलने पर डांट या सज़ा से डरते हैं। वालिदैन का सख्त रवैया या गैर ज़रूरी पनिशमेंट इस आदत को मजबूत बना देती है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टोरिया कहती हैं कि बच्चे झूठ बोल सर्वाइवल स्ट्रेटजी के तौर पर सीखते हैं जब वो देखते हैं कि सच बोलने पर इन्हें कंफर्ट नहीं बल्कि पनिशमेंट मिलती है। एक स्टडी के मुताबिक 72% बच्चे इस वक्त झूठ बोलते हैं जब वालिदैन ज़्यादा कंट्रोलिंग और पनिश करने वाले होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इसका सलूशन ये है कि वालिदैन सच बोलने पर अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें और गलती को सॉफ्टली करेक्ट करें, ताकि बच्चे ये समझें कि सच्चाई ही महफूज रास्ता है। जब हम बच्चों को मनवाने में लग जाते हैं ना कि मानो, आपको तो पता चल ही गया है कि बच्चा झूठ बोलता है, लेकिन जब आप उसको मनवाने में लग जाते हैं ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, इस बात को मानो, तो फिर उस टाइम जो है ना वो बच्चा अपने दफा की कोशिश में और 10 झूठ बोल लेता है। इससे जो है ना उसकी आदत जो है वो पक्की हो जाती है और वो बार बार झूठ बोलता है अपने आप को सच साबित करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो माय डियर सिस्टर्स, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये माँ की बनती है कि बच्चे को जो है ना इतना एतमाद दें कि वो आपके साथ कभी झूठ बोल ना सके। और ख़ास तौर पर अपने हस्बैंड को भी यही समझाएं कि अगर आपको पता चल गया है कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसको इतना एतमाद दें कि वो आपके साथ सच बोले। उसको इतना सज़ा का डर ना रखें कि वो झूठ बोलना शुरू कर दे और सच बोलना ही छोड़ दे। पॉइंट नंबर 2 इज़ एंगर एंड टॉन्ट्रम्स, गुस्सा और ज़िद। छोटे बच्चे अक्सर चीख कर या ज़िद से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ये आदत ज़्यादातर इस वक्त बढ़ती है जब घर का माहौल शोर शराबे वाला हो या वालिदैन खुद बच्चों पर चीखते चिल्लाते हों। तो फिर अक्सर बच्चे जो है ना वो खुद भी चीख कर या ज़िद करके अपनी बात मनवाने लग जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा किरदार आपका ही होता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर वालिदैन हर वक्त चीखने चिल्लाने के आदी होंगे तो बच्चा भी वही रवैया अपना लेता है।
ڈاکٹر روزز گرین، انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے دا ایکسپلوسیو چائلڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے غصے سے زیادہ تر اس وقت ری ایکٹ کرتے ہیں جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جذبات کو سنا یا سمجھا نہیں جا رہا۔ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے والدین کے ایموشنل ری ایکشنز کو مرر کرتے ہیں۔ اگر والدین کام رہیں تو بچوں کے ٹانٹرمز میں 60% تک کمی آ سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کے غصے کے وقت خود کام رہیں، تاکہ بچہ جو ہے نا وہ آبزرو کرے، بچے کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کریں، جیسے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اپسیٹ ہو۔ پھر بچے کو الٹرنیٹیو دیں، ابھی یہ نہیں مل سکتا لیکن ہم یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ کنسسٹنسی کے ساتھ باؤنڈریز رکھیں تاکہ بچہ جان سکے کہ ضد سے سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اچھا، بعض اوقات نا بچے خاص طور پر یہ ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موبائل چاہیے۔ آج کل جو ہے نا سب سے زیادہ ضد بچے اسی بات پہ کرتے ہیں، موبائل پہ، اور مائیں جو ہے نا وہ اس قدر پریشان ہو جاتی ہیں ان کے رونے سے، چیخنے چلانے سے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ رونے سے، چیخنے چلانے سے ہمیں موبائل مل سکتا ہے، تو وہ وہی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے نا ان کا 100% کام بھی کرتا ہے۔ جب وہ زیادہ چیختے چلاتے ہیں نا تو پھر مائیں اپنے جان چھڑانے کے لیے نا ان کو موبائل دے بھی دیتی ہیں، لیکن یہ جو طریقہ ہے نا یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنی بات کس طرح سے منوانی ہے۔ آئندہ بھی وہ چیخے چلائے گا اور ضد کرے گا تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ میری ماں نے، میرے باپ نے اس طرح سے میری بات مانی ہے۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے نا آپ ان کے لیے کچھ ایسے کام ڈھونڈ کے رکھیں جو آپ ان کو موبائل کا الٹرنیٹیو دے سکیں۔ اب مجھے پتا ہے کہ کچھ مائیں جو ہے نا وہ ہنس رہی ہوں گی کہ موبائل کا الٹرنیٹیو جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب بے شک اسی طرح سے ہے، موبائل کا الٹرنیٹیو جو ہے نا وہ بچوں کے نزدیک اب کچھ بھی نہیں رہا، لیکن اس کا سب سے بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ بچوں کے سامنے آپ خود موبائل نہ دیکھیں۔ اگر جب آپ خود موبائل سے دور رہیں گی نا بچوں کے سامنے، تو پھر بچے بھی جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ بچوں کے سامنے آپ موبائل کو کہیں اور چھپا سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بچوں کی پہنچ ہی نہ ہو، تو پھر جو ہے نا وہ بچے جب دیکھیں گے کہ موبائل یہاں پہ غیر حاضر ہے تو پھر وہ اس کی ضد کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ بچوں کے سامنے خود موبائل نہ استعمال کریں، تاکہ بچے بھی جو ہے نا وہ مانگ نہ سکیں۔ اور پھر جو ہے نا وہ آپ بچوں کو نرمی سے، آہستگی سے سمجھائیں کہ موبائل جو ہے نا وہ میں آپ کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی، اور پھر اس کے الٹرنیٹ میں آپ بچوں کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز دیں جس میں وہ مکمل طور پر انوالو ہو جائیں۔ اگر پھر بھی وہ انوالو نہ ہو تو پھر آپ خود بھی اس میں حصہ لیں، آپ اس میں پارٹیسپیشن کریں، تاکہ بچے جو ہے نا وہ ماں کا لمس محسوس کریں، ماں کی پریزنس محسوس کریں۔ بچے خود بخود آپ کے ساتھ انوالو ضرور انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، ایکسیسو اسکرین ٹائم، زیادہ موبائل اور کارٹون دیکھنا۔ بچوں میں اسکرین ایڈکشن آج کے دور میں سب سے خطرناک عادت بن چکی ہے۔ چھوٹے بچے گھنٹوں موبائل، ٹی وی یا ویڈیوز گیم دیکھتے رہتے ہیں، اس پہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ذمہ داری والدین پر آتی ہے۔ جب والدین خود ہر وقت فون پر مصروف ہوں گے تو بچہ بھی وہی رویہ اپناتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ بچوں کو خاموش کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، لیکن یہی چیز آگے چل کے ان کے ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ سائیکالوجی ایکسپرٹ ڈاکٹر جین کہتی ہیں کہ زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کی نیند، موڈ اور لرننگ ایبلٹیز پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، انہیں سوشل انٹریکشن سے دور کر دیتا ہے۔ اور WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے نا، ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق بھی 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے روزانہ 1 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم ان کی ذہنی اور جسمانی ہیلتھ کو بری طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جن بچوں نے روزانہ 2 گھنٹے اسکرین استعمال کی، ان کی لرننگ اور فوکس کی صلاحیت کم ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ضرور اس دن تم سے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی وقت بھی ایک امانت ہے، اور اگر ہم اسے فضول سرگرمیوں میں ضائع کریں گے تو ہمیں حساب دینا ہوگا۔ خاص طور پر بچے جو ہے نا وہ گیمز کھیلتے ہیں، ویڈیو گیمز جو ہے نا وہ بچوں کو اگریشن اور بدلہ لینے کا رویہ سکھاتے ہیں۔ ریسنگ گیمز انہیں صرف مقابلہ بازی اور جیتنے کی ضد پر لگا دیتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو شوٹنگ اور فائٹنگ گیمز جو ہے نا، بچوں کے ذہن میں ہتھیاروں کا استعمال اور وائلنس کو بالکل نارمل بنا دیتی ہیں۔ ملٹی پلیئر گیمز جو ہیں وہ انہیں بچوں کے ساتھ روڈ بات کرنا اور گالی گلوچ جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات اے آئی کا اثر۔ آج کل بچے اے آئی کے ذریعے سرچ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن والدین اگر ان پر نظر نہ رکھیں تو وہ ایسی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ان کی عمر کے لیے خطرناک اور غیر اخلاقی ہوں۔ اے آئی ٹولز بچوں کے ذہن کو میچور کنٹینٹ یا مس لیڈنگ نالج کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، جس کا اثر ان کی پوری شخصیت پر پڑتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ 2 سالوں میں 2 بچے جو ہے نا وہ ان کے واقعات ہم ایسے سن چکے ہیں
جو اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے خودکشی تک جا پہنچے۔ 2024 میں ریسنٹلی ایک 14 سال کے بچے نے اے آئی استعمال کرتے ہوئے خودکشی کر لی۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہمیں ان پھولوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بچوں موبائلز پر، گیمز پر کڑی نظر رکھیں، اے آئی ٹولز کے استعمال پر پیرنٹل گائیڈنس لازمی رکھیں، بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز، کہانیوں اور اسلامک نالج میں انگیج کر دیں، گھر میں اسکرین فری آورز مقرر کر دیں جیسے کھانے کے وقت یا سونے سے پہلے۔ پوائنٹ نمبر 4 از ڈس ریسپیکٹ اینڈ بیڈ لینگویج، بے ادبی اور غلط الفاظ۔ بچوں کی سب سے خطرناک عادتوں میں سے ایک ہے بڑوں کی بے ادبی کرنا اور غلط الفاظ استعمال کرنا۔ یہ رویہ کبھی اچانک پیدا نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ گھر کے ماحول سے سیکھا جاتا ہے۔ جب والدین یا بڑے آپس میں سخت زبان استعمال کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ چیختے ہیں یا دوسروں کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو بچہ یہی زبان آبزرو کرتا ہے اور وہی الفاظ دہرانے لگتا ہے۔ اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ بچے نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ سب کچھ آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ٹون اور باڈی لینگویج بھی سیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے بچے آگے چل کر نہ صرف والدین بلکہ اساتذہ اور دوستوں سے بھی ڈس ریسپیکٹفل رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ سائیکالوجی ایکسپرٹ ڈاکٹر لورا کہتی ہیں، چلڈرن mirror the communication they see at home. If they hear criticism, anger or disrespect, they'll naturally imitate it. مینس کہ بچے جس طرح کا کمیونیکیشن اپنے گھر پہ دیکھتے ہیں، اگر وہ تنقید، غصہ اور بے ادبی دیکھ رہے ہیں تو وہ قدرتی طور پر اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر بچوں کے دادا دادی یا کوئی بڑا گھر میں ہے تو آپ خود ان کے ساتھ اگر روڈلی بیہیو کرتے ہیں، اگر آپ خود اپنے والدین کی یا اپنے ساس سسر کی عزت نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ بھی بچے بالکل وہی دہراتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والدین سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے آگے اف تک نہ کہو، یعنی اسلام ہمیں سب سے پہلے سافٹ اور رسپیکٹفل لینگویج سکھاتا ہے۔ تو اس کا سلوشن بھی یہی ہے کہ والدین اپنے الفاظ اور لہجے میں نرمی لائیں، کیونکہ بچے امیٹیشن کرتے ہیں۔ بچوں کو پازیٹیو کمیونیکیشن سکھائیں جیسے جی امی، شکریہ، جزاک اللہ، اور اگر بچہ برا لفظ بولے تو فوراً پنشمنٹ کی بجائے کاملی کریکٹ کر دیں۔ گھر میں ایک رسپیکٹ رول بنائیں کہ سب کو نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ لیک آف گریٹیٹیوڈ، ناشکری اور ہر چیز کی شکایت کرنا۔ ناشکری بچوں کی ایک ایسی عادت ہے جو ان کی شخصیت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اگر بچہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ملا، یہ کم ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس کے اندر ایک پرماننٹ ڈس سیٹسفیکشن پیدا کر دیتا ہے، اور یہ رویہ اکثر والدین کے لاشعوری رویے کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ جب والدین بار بار دوسروں سے اپنی زندگی کمپیئر کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کم ہے، دوسرے کے پاس زیادہ ہے، تو بچہ بھی وہی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ سیکھ لیتا ہے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر کبھی خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ شکر کی بجائے ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ایک سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے، وہ گریٹیٹیوڈ پر دنیا کے سب سے بڑے ریسرچر مانے جاتے ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر رابرٹ ایمونز۔ وہ کہتے ہیں کہ شکر گزاری بچوں کو زیادہ خوش اور زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق جو بچے روزانہ شکریہ ادا کرنے کی عادت اپنا لیتے ہیں ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی کے 30% کیسز کم ہو جاتے ہیں۔ گریٹیٹیوڈ والے بچے زیادہ کانفیڈنٹ اور سوشل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ الحمدللہ کہنا سکھائیں۔ کھانے کے بعد یا نئے کپڑے ملنے کے بعد بچوں سے جزاک اللہ یا تھینک یو کہلوائیں۔ شکایت کرنے پر انہیں جینٹلی ریمائنڈ کروائیں کہ بیٹا دیکھو ہمارے پاس سب کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اس پر شکر کریں۔ گھر میں ایک گریٹیٹیوڈ جرنل بنا سکتی ہیں جس میں روزانہ لکھے کہ آج ہم نے کس چیز پر شکر ادا کیا۔ اچھا، میرے بچے نا جب بھی اگر کبھی کہہ دینا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے یا آپ نے ہمیں یہ چیز نہیں لے کے دی، تو میں وہ چیز جو ہے نا وہ ٹائم وہ نوٹ کر لیتی ہوں۔ میں اسی ٹائم ان کو نہیں سمجھاتی، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے بیٹھ کر تو میں ان کو یہ بات ضرور سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے پاس ہیں اور وہ دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے گھر کے تھوڑے فاصلے پر جو ہے نا وہ ایک ورک شاپ ہے، وہاں پہ بچے کام کرتے ہیں، اور ہمارے گھر کے آگے سے بعض دفعہ جو ہے نا وہ کچرا اٹھانے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ گزرتے ہیں، تو یا پھر جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں غریب، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے پاس جوتے نہیں ہوتے، تو اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں نا وہ میں نے کبھی بھی ضائع نہیں کیے، اور میں اپنے بچوں کو ضرور دکھاتی ہوں، ضرور سمجھاتی ہوں کہ دیکھو وہ بچے بھی ہیں کہ جو تپتی دھوپ
कचरा उठा रहे हैं, वर्कशॉप में अपने मालिकों की गंदी गंदी गालियाँ सुन रहे हैं, उधर इतने सख्त सख्त काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आप कमरे के अंदर बैठ के अपनी एलसीडी को एंजॉय कर रहे हो, अब खेल रहे हो, आज़ादी से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो और पूरा दिन अपनी मर्ज़ी से गुजारते हो। तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा किया करो कि आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन चीज़ों को तरसते हैं, अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई हैं। पॉइंट्स का फ़्लो कायम रखते हुए मैं आपको अभी पॉइंट्स पे ही डिस्कस करती हूँ, और उसके बाद जो है ना वो मैं आपको 3 वो औकात बताऊँगी जिसमें आप अपने बच्चे को कुछ भी कहें तो वो आपका बच्चा जो है ना वो पूरी ज़िंदगी नहीं बोलेगा और पूरी ज़िंदगी उसको मानने के लिए दिल से राज़ी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है लेज़ीनेस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। सुस्ती और डिसिप्लिन की कमी बच्चों की एक ऐसी आदत है जो उनकी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। अगर बच्चा सुबह देर से उठता है, होमवर्क टालता है या छोटे काम करने में भी टाल मटोल करता है, तो ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है जो आगे जाकर कामयाबी से उसको दूर कर देती है। अक्सर वालिदैन भी इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। जब वालिदैन खुद वक्त की पाबंदी नहीं करते, नमाज में सुस्ती करते हैं या रोज़मर्रा के काम डिले करते हैं, तो बच्चा भी वही रवैया अपना लेता है। बच्चा देखता है कि घर में वक्त की कोई वैल्यू नहीं, तो फिर वो भी कैसे डिसिप्लिन होगा। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बच्चे को 5 वक्त की नमाज का आदी बना दें। जब वो 5 वक्त नमाज का आदी बन जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होगी। टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो उसके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। रिसर्च ये कहती है कि बचपन में टाइम मैनेजमेंट ना सीखने वाले लोग जवानी में ज़्यादातर फेलियर का शिकार हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नमाज को वक्त पर कायम करने का हुक्म दिया है, और ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है डिसिप्लिन की। अल्लाह पाक के महबूब रसूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो पाबंदी के साथ किया जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। वालिदैन बच्चों के लिए रोज़ाना एक रूटीन बनाएं, जैसे सोने, पढ़ने, खेलने के औकात। उनको छोटे छोटे काम सिखाएं, जैसे बैग वक्त पर तैयार करना, खाने के बाद प्लेट उठा कर रखना। लेज़ीनेस पर गुस्सा करने की बजाय बच्चों को इंस्पायर करें। हर काम वक्त पर करने का रिवॉर्ड भी मिलता है और अल्लाह पाक भी खुश होता है। पॉइंट नंबर 7 इज़ जेलसी एंड कंपैरिजन। हसद और दूसरों से मुवाजना करना। हसद और दूसरों से अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करना बच्चों की शख्सियत को अंदर से तोड़ देता है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे दोस्त के पास नया खिलौना है, मेरे पास क्यों नहीं है, या इसके नंबर मुझसे ज़्यादा अच्छे क्यों आए हैं। ये सोच उनके अंदर नाशुक्री, कम एतमादी और मनफी मुकाबलाबाजी पैदा कर देती है। अक्सर वालिदैन अनजाने में खुद बच्चों में ये आदत डालते हैं। जब माँ या बाप बार बार कहते हैं कि देखो फ़लाँ का बच्चा कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं, तो बच्चा अपनी कदर खो देता है, वो अपने आप को कमज़ोर और नाकाम समझने लगता है, और यही मुवाजना आहिस्ता आहिस्ता हसद में बदल जाता है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर कैरल पिकार्ड कहते हैं, When parents constantly compare their children with others, it destroys self-confidence and build resentment. वो बच्चे जिन्हें वालिदैन मुसलसल दूसरों से कंपेयर करते हैं, इनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केसेस बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। और जनाब साइकोलॉजी ये भी कहती है कि चाइल्डहुड जेलसी जो होती है ना, वो अक्सर लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटीज़ में बदल जाती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और हसद ना करो इस चीज़ पर जो अल्लाह पाक ने दूसरों को दी है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अपने नसीब पर शुक्र करें और दूसरों की खुशियों पर खुश हों। वालिदैन अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हर इंसान की अपनी सलाहियत है, अपना नसीब है। दूसरों से मुवाजना करने के बजाय बच्चे को इसकी अपनी छोटी कामयाबियों पर अप्रिशिएट करें। बच्चों को दुआएं और अच्छी बातें सिखाएं, जैसे माशाल्लाह और सब अल्लाह पाक सबको दे। घर में पॉजिटिव अप्रिसिएशन का माहौल बनाएं ताकि बच्चे को अपनी वर्थ का एहसास हो। पॉइंट नंबर 8 इज़ ओवर पैम्परिंग एंड लैक ऑफ बाउंड्रीज़। ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार और हदों की कमी। बच्चे को मोहब्बत देना वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार और हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर देना बच्चे के लिए ज़हर कातिल है। ऐसे बच्चे ये समझने लगते हैं कि दुनिया उनके इशारों पर चलती है। जब भी कोई चीज़ फ़ौरन ना मिले तो वो फ़ौरन नाराज़ हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है और ज़िद्दी हो जाता है। अक्सर वालिदैन ये सोच कर कि हमारा बच्चा महरूम ना रह जाए या दूसरों के सामने कम ना लगे, हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, लेकिन ये लाड प्यार बच्चे को ज़िंदगी के असल इम्तिहानात के लिए कमज़ोर कर देता है, क्योंकि वो सब्र और इंतज़ार नहीं सीख पाता। अच्छा, मेरे और बादशाह सलामत में ना ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि बादशाह सलामत को बच्चे जो भी कहते हैं ना, तो वो जो है ना उनकी लाजमी से हर बात मान लेते हैं, और अगर टाइम पे ना भी मान सके ना तो वो टाइम पे ही कह देते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, और फिर वो कर भी देते हैं। उनकी बात जो है ना, उन्होंने जो भी मांगा होता है उनको ला कर दे देते हैं।
تب میں کو کہتی ہوتی ہوں کہ کبھی کبھی آپ جو ہے نا ان کو انکار بھی کر دیا کریں، تو پھر وہ مجھے مسکرا کے آگے سے کہتے ہوتے ہیں کہ باپ ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں۔ تو لیکن میں جو ہے نا بچے جب مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ہم نہیں لے سکتے، یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا ابھی ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم یہ چیز لے سکیں، یا پھر اگر بابا کے پاس گنجائش ہوئی تو پھر ہم لے لیں گے ورنہ ہم رہنے دیں گے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ سے ضرور ماؤں سے کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے دل میں خاص طور پر باپ کی محنت کو جو ہے نا اجاگر کیا کریں۔ آپ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ آپ کے باپ جو ہے نا وہ کس طرح سے باہر سے محنت سے کما کر لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ گھروں میں بچے بیجا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں فضول میں، تو آپ جو ہے نا وہ خود بھی احتیاط کریں اور بچوں کو خاص طور پر کہا کریں کہ آپ کے بابا جو ہے نا وہ بہت زیادہ محنت سے ایک ایک روپیہ لے کے آتے ہیں، تو چیزوں کو ضائع بالکل نہیں کیا کریں اور اپنے باپ کی محنت کی بہت زیادہ قدر کیا کریں۔ اور جناب بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی بجائے پرائیورٹیز سیٹ کریں۔ کبھی کبھی نہیں کہنا بھی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ بچوں کو صبر اور انتظار کی عادت ڈالیں، جیسے پاکٹ منی کو سیو کر کے اپنی چیز خریدنا۔ گھر میں اصول بنائیں کہ کچھ چیزیں لمٹ کے ساتھ ہی ملیں گی۔ پوائنٹ نمبر 9 از ناٹ لسننگ اینڈ اگنورنگ ایڈوائس۔ مائی ڈیئر کوئنس، یہ وہ عادت ہے جو بچے کے اندر پورے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ بات نہ ماننا اور نصیحت کو نظر انداز کرنا۔ جب بچہ والدین یا استاد کی بات نہ مانے، نصیحت کو کانوں کے اوپر سے گزار دے، تو یہ رویہ آگے چل کر ضد، ہٹ درمی اور بغاوت میں بدل جاتا ہے۔ اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچہ سنتا ہی نہیں ہے، لیکن کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے بچپن میں بچے کو سننے اور سمجھنے کی عادت ڈالی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بچے سے بات کرتے وقت موبائل میں مصروف رہتے ہیں یا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ بھی ہمیں اگنور کرنا سیکھ لیتا ہے، یعنی یہاں قصوروار والدین ہیں، بچہ نہیں۔ اور بچے کو ایکٹیو لسننگ آپ خود نہیں سکھاتے۔ بچے تبھی والدین کی بات سنیں گے جب انہیں لگے گا کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی بات غور سے سنتے تھے، چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہیں ہوتی تھی۔ سنت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اہمیت دیں گے تو وہ بھی ہماری نصیحت کو اہم سمجھیں گے۔ جب بچہ بات کرے تو موبائل یا ٹی وی بند کر کے پوری توجہ سے اس کی بات سنیں۔ بچے کی چھوٹی باتوں کو بھی سنجیدگی سے سنیں تاکہ اسے لگے کہ وہ اہم ہے۔ نصیحت مختصر اور مثبت انداز میں کریں، ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے محبت کے ساتھ۔ بچے کو سننے کی عادت ڈالنے کے لیے گھر میں رولز مقرر کریں، جیسے کھانے کے دوران سب ایک دوسرے کی بات غور سے سنیں۔ پوائنٹ نمبر 10 از لیک آف ایمپتھی اینڈ کائنڈنس۔ یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے نا آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ 3 کون سے اہم وقت ہے جس میں آپ اپنے بچوں کو جو بھی کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ لیک آف ایمپتھی اینڈ کائنڈنس یعنی ہمدردی اور نرمی کی کمی۔ مائی ڈیئر کوئن، سب سے خطرناک عادت یہ ہے کہ بچہ دوسروں کے احساسات کو نہ سمجھے، کسی کے دکھ درد کو محسوس نہ کرے اور دل میں نرمی اور ہمدردی نہ ہو۔ ایسے بچے آگے چل کر سیلف سینٹرڈ اور سخت دل بن جاتے ہیں، جو صرف اپنی خوشی دیکھتے ہیں اور دوسروں کے دکھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ عادت اکثر گھر ہی سے پروان چڑھتی ہے، جب بچہ والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا والدین بچے کی غلطی پر صرف سزا دیتے ہیں لیکن اس کے جذبات کو نہیں سمجھتے، تو بچہ بھی یہی رویہ سیکھ لیتا ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل گولڈمین کہتے ہیں کہ وداؤٹ ایمپتھی چلڈرن فیل ان ریلیشن شپس اینڈ ایموشنل گروتھ۔ ہمدردی کے بغیر بچے نہ رشتوں میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی جذباتی طور پر مضبوط بن پاتے۔ بچے جنہیں بچپن میں ایمپتھی سکھائی جاتی ہے مینٹلی اسٹیبل ہوتے ہیں۔ ایک اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کائنڈنس سیکھنے والے بچے بلنگ سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اصل گریٹنس دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے اور نرمی اختیار کرنے میں ہے۔ بچے کو چھوٹے چھوٹے چیریٹی ایکٹس میں شامل کریں، جیسے کھانا کسی کو دے دینا یا پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بچے کے جذبات کو سنجیدگی سے لیں، اگر وہ روئے تو اسے صرف چپ نہ کرائیں بلکہ اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں محبت بھرا ماحول رکھیں تاکہ بچہ ایمپتھی نیچرلی سیکھے۔ کہانیوں اور واقعات کے ذریعے دوسروں کی مدد اور نرمی کی اہمیت سمجھائیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، مائی ڈیئر مدرز، یہ تھی وہ 10 عادتیں جو آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کو برباد کر دیتی ہیں اور اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان عادتوں کے پیچھے ہمارا اپنا رویہ کتنا بڑا سبب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بچے ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ تو جناب وعدے کے مطابق اب میں آپ کو 3 خاص وقت بتاتی ہوں جب بچہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ والدین کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، بات ماننے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ پہلا وقت ہے کھانے کا وقت۔ جب آپ بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کا دل
نرم اور سکون میں ہوتا ہے۔ اس لمحے کی گئی باتیں سیدھا دل پر اثر ڈالتی ہیں اور بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ دوسرا وقت ہوتا ہے سفر کے دوران۔ چاہے آپ بچے کے ساتھ گاڑی میں ہوں، پیدل جا رہے ہوں یا بس میں ہوں، یہ وقت بچے کے ذہن کو کھلا رکھتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کہتی ہیں اور اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور زندگی بھر اس کو یاد رہتا ہے۔ تیسرا وقت ہوتا ہے سونے کا وقت۔ یہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے جب آپ بچے کو پیار سے سلاتے ہیں۔ اس وقت آپ کوئی بھی نصیحت کرتی ہیں تو وہ نصیحت ہمیشہ کے لیے اس کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے اور یہ وقت بچے کی تربیت میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا لمحہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، بات کا اثر الفاظ میں نہیں ہوتا بلکہ وقت اور محبت کے انتخاب میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر میں اپنی پیاری بہنوں سے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو 3 اوقات میں نے بتائے ہیں نا، یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہیں اور ہمارے ریلیجیسلی بھی پروو ہیں، اس لیے آپ ان کو ضرور پروڈکٹیولی استعمال کیا کریں۔ ان 3 وقتوں میں آپ نے بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹنا۔ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ غصہ آ بھی جاتا ہے تو ان 3 وقتوں میں آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں ڈانٹنا۔ جس طرح سے ان کے اندر پازیٹیو باتیں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں نا، یہ وہ 3 وقت ہیں جب اگر آپ نیگیٹو باتیں بھی ان کے دماغ میں ڈال دیں گی نا تو وہ بھی پوری زندگی کے لیے ان کے اندر نقش ہو جائیں گی۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، مجھے یقین ہے کہ اپنی اس محفل میں آپ میرے ساتھ اینڈ تک بیٹھی رہی ہوں گی، اور یہ جو ہے نا میرے پورے چینل کی سب سے لانگ ویڈیو ہے اور سب سے زیادہ پروڈکٹیو ویڈیو ہے، جس کے اوپر اگر ہم سب عمل کر لیں گی تو ہماری جو آنے والی نسل ہے نا پوری، وہ سدھر جائے گی اور پوری سنور جائے گی، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا اجر بھی ملے گا، فائدہ بھی ملے گا، اور ہماری دنیا و آخرت آسان بھی ہو جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور اب جب آپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ آپ کو یاد کر کے، آپ کو پڑھ کر اور آپ کو دعائیں دیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ میرے دل کی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت سے بھر دے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے، انہیں نیک سیرت بنائے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، ڈیئر سسٹرز، اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ نے ایک بھی پوائنٹ دل سے سیکھا ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ ویڈیو میرے پورے چینل کا خزانہ ہے اور آپ نے اس کو بھی خزانے کی طرح ہی سمیٹ کے اور سمجھ کے رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ماؤں کی رہنمائی ہو سکے۔ یاد رکھیے آپ کا ایک چھوٹا سا قدم کسی دوسرے گھر کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں گی تو پھر ہی اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا خیال رکھ سکیں گی۔ اللہ کرے یہ چراغ جلتا رہے اور ہم سب کو روشنی دیتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔